پاکستان نے ناروے کے اپنے ہم منصب سے گفتگو کی ہے فلسطین کے حوالے سے اور ان کے اس اقدام کو سراہا ہے جس میں وہ فلسطین کو بطور ایک ریاست تسلیم کرنے کے اوپر آمادہ ہوئے ہیں۔ اسی طرح امیر کویت اور امیر قطر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کی ہے جو وزیر اعظم کی طرف سے تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم باقی معاملات بھی ڈسکس کریں، میں یہاں پہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ $10 ارب کے ایم او یوز جو ہے وہ قطر کے ساتھ آلریڈی پاکستان جو ہے وہ سائن کر چکا ہوا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ سیاسی حوالے سے کل قائم مقام صدر مملکت جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ گفتگو کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پہلے طے کر لے کہ انہوں نے بات کس سے کرنی ہے، پھر معاملات آگے بڑھیں گے۔ تو پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر آج ایک میں اس کو پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے وہ ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح کی ایک کمپین جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف چلائی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس کے آفیشیل جو پیجز ہیں وہاں سے یہ پروپوگیٹ کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر رسپونڈ جو ہے وہ وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطا تارڑ صاحب نے بھی دیا ہے، اور ان کا اشارہ اس طرف تھا کہ چونکہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے، اس کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، تو کسی کو یہ ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ جو خط لکھتے تھے آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو قرض نہ دیں، جن کی خواہش تھی کہ پاکستان سری لنکا بن جائے، وہ اب ان کو یہ چیزیں ہضم نہیں ہو رہی، تو وہ خاک میں بدہن وہ پاکستان کی سلامتی کے اوپر اب حملے کرنا شروع کر چکے ہوئے ہیں۔ تو ان سارے ایشوز کے اوپر ہم آج گفتگو کریں گے۔ ایک پریس کانفرنس بھی آج ہوئی، وفاقی وزیر داخلہ درمیان میں تھے اور ان کی دائیں طرف کے پی کے وزیر اعلیٰ تھے، اور ان کے بائیں طرف جو ہیں وہ وفاقی وزیر توانائی تھے جناب اویس لغاری صاحب۔ اس کی انتظامی تو بہرحال اپنی ایک کانوٹیشن ہے کہ صوبے اور وفاق آپس میں مل کے چلنے کو تیار ہیں، اس کی ایک سیاسی کانوٹیشن بھی ہے، وہ کیا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ ہمیں آج جوائن کیا ہے لاہور اسٹوڈیو میں جناب پرویز بشیر صاحب نے، آپ کا بہت شکریہ سر، اتنی گرمی میں آپ تشریف لے کے آئے، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں امداد سمرو صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں خالد قیوم صاحب۔ میں خالد چودھری صاحب، وہ چودھری آپ کو مکس کر جاتا ہوں کیونکہ ہم عام حالات میں چودھری صاحب کہہ کے ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ چلیں، تو پرویز بشیر صاحب، یہ جو ہے فلسطین والا معاملہ، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں، بلکہ اگر آپ زیادہ بھی کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے جو فون کیا ہے اپنے ہم منصب کو، ناروے کے وزیر اعظم کو، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دنیا میں احساس بڑھ رہا ہے جو کچھ غزہ میں چل رہا ہے، جو ظلم و ستم ہے، اسرائیل کی جو جارحیت ہے، اس کے اوپر کچھ ذمہ داری لوگ محسوس کرنا شروع ہو گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ ویسٹ بھی۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو عام لوگ تو کر رہے تھے، جی اسٹیٹس بھی اب بالکل اس کو سب سے پہلے تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم جو ہیں جیسے ہی ان کو موقع ملا فلسطین کے بارے میں کوئی گفتگو کا، جی، تو انہوں نے تسلیم کیا، اور انہوں نے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے صحیح، تاکہ دوسرے ممالک کی بھی حوصلہ افزائی ہو۔ مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ 144 ممالک ہیں جو تسلیم کر چکے ہیں اقوام متحدہ کے، جی، تو اس دنیا میں جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نا انسانیت، جمہوریت، وہ کہاں گئی ہے؟ مطلب افسوس کا مقام ہے کہ 144 ممالک جو ہے اس کو تسلیم بھی کر چکے ہیں، مگر ایک امریکہ جو ہے نا اس کی وہ اشارے کے منتظر ہیں۔ اگر دنیا میں جمہوریت ہو تو پھر اس لحاظ سے تو جو حل انہوں نے نکالا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے ہم دونوں میں سے کسی کی یہ نہیں کہتے کہ فیور کر رہے ہیں، ہم جو وہاں پہ قتل عام ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، انسانیت کی جو جس کو کہتے ہیں تذلیل ہو رہی ہے، کوئی مان نہیں رہا، اور یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور یہ اس بات کی بھی اس میں خطرہ موجود ہے کہ آئندہ جو ہے وہ پھر اقوام متحدہ کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، عالمی عدالت کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ممالک جو ملک ہیں وہ جو انسانیت کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہو جائے گا،
اور کوئی تسلیم نہیں کرے گا ان چیزوں کو. عالمی عدالت نے بالکل واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ جنگ بندی کریں. اقوام متحدہ پہلے کہہ چکا ہے, لیکن یہ ہٹ دھرمی ہے, بدماشی ہے یہ, تو میں تو یہ کہوں گا. اور جس طریقے سے عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد انہوں نے جو بربریت کا مظاہرہ کیا ہے, جس طرح بمباری کی ہے, تو یہ اور بھی افسوسناک صورتحال ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس کا جو ہے خاص طور پہ اسلامی ممالک جو ہیں اس پہ کوئی مزید آگے بڑھیں. دیکھیں انہوں نے گفتگو کی ہے, یہ ہمارے پرائم منسٹر نے, تو ایک جیسچر ہے, اور یہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ فلسطین کے ساتھ ہے اور کھڑا ہے. اور جو یہ لوگ کوئی اگر قبول کرتا ہے, تسلیم کرتا ہے, چاہے وہ یہ ناروے ہو, اسپین ہو, آئرلینڈ ہو, تو ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, خیر مقدم بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ممالک بھی آگے بڑھیں اور وہ اس کا حل نکالیں. سمرو صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح اپریسیشن سے لوگ متاثر ہوں گے اور کوئی آواز اٹھائیں گے, کوئی حل نکلے گا مسئلے کا؟ دیکھیں, آواز تو اٹھنا شروع ہوئی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آواز صرف اٹھانے سے اب کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ اقوام متحدہ کی قرارداد جنگ بندی کی, باوجود اس کے کہ پہلی قرارداد امریکہ نے اس کو ویٹو کر دیا تھا, دوسری قرارداد پر امریکہ نے ایبسٹینڈ کیا تھا, لیکن قرارداد منظور ہو گئی تھی وہاں پہ, اور ایبسٹینڈ کرنا بذات خود اس قرارداد کی منظوری کے لیے راہ ہموار کرنا تھا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آ گیا, لیکن کل سے پھر وہاں پر بمباری رفح میں اور غزہ میں درجنوں سینکڑوں اور لوگ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. اور جو اس میں انتہائی تکلیف دہ پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو اقوام متحدہ کے کیمپس ہیں ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, اور کہا کیا جا رہا ہے کہ جو حماس کے دہشت گرد یا حماس کے کیمپس ہیں. تو اقوام متحدہ چیخ اٹھا ہوا کہ جی ہمارے کیمپس ہیں. اس سے پہلے بھی جو خوراک پہنچانے کی جو مختلف تنظیمیں تھیں, ٹیمیں تھیں, ان کے اوپر حملے کیے گئے. ان میں ایک بندہ جو شہید ہوا وہ یہاں پر جب سیلاب آیا تھا 2022 میں, تو وہ سندھ کے مختلف علاقوں میں وہاں پر وہ اپنا کام کر کے گیا ہوا تھا. تو اس لیول کی جو بدماشی, دہشت گردی, کہ دنیا جو ہے وہ اقوام متحدہ ایک آواز ہے, عالمی عدالت انصاف سے فیصلہ آ چکا ہوا ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ صرف آواز جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگی. اب عملی طور پر دنیا کو متحد ہو کر اسرائیل کو وارن کرنا ہوگا, ورنہ اور پھر اسرائیل کے ساتھ اسرائیل پر پابندیاں کیوں نہیں لگ سکتی؟ اگر کسی وجہ سے ایران پر امریکہ پابندیاں لگا رہا ہے, اگر مطلب اور ممالک افغانستان میں اگر تورا برا ہو سکتا ہے وہاں پر, تو اسرائیل تو جینوسائیڈ کر رہا ہے نا, وہاں پر نسل کشی کر رہا ہے. بالکل صحیح ان بات کے ہے. خلاف جنگی, میرا خیال ہے ان کو وارن کر کے اور دنیا ان کے خلاف ایکشن لے, اور اس طرح نہیں ایکشن لے گی کہ نہیں لے گی. دیکھیں بات یہ ہے کہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کسی کو دہشت گرد کہہ دیتے ہیں, شدت پسند کہہ دیتے ہیں. یہ جو اسرائیل کا ایکٹ ہے یہ بذات خود دہشت گردی اور شدت پسندی نہیں ہے. دیکھیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح فلسطین میں, غزہ میں جو اسرائیل کی طرف سے جو فلسطینیوں کی نسل کشی کی گئی ہے, 35,000 سے زائد جو ہیں وہاں شہادتیں جو ہیں وہ ہو چکی ہیں, اور اس پر دنیا بھر میں اسرائیل کے اقدام کی مذمت بھی کی جا رہی ہے. لیکن اب لگتا ہے کہ ایک اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی سطح پر ایک رائے عامہ جو ہے وہ بنتی ہوئی بظاہر نظر آ رہی ہے, اور خاص طور پر یورپی ممالک جو ہیں جن میں اسپین ہے, آئرلینڈ ہے, ناروے ہے, ان ممالک کی طرف سے فلسطین کو تسلیم کرنے کے اعلان سے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل پر ایک دباؤ جو ہے وہ یقیناً بڑھے گا. اور جس طرح عالمی عدالت انصاف کی طرف سے جو ہے وہ جنگ بندی کا جو اعلان کیا گیا ہے, بے شک اسرائیل کی طرف سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, لیکن اس سے اسرائیل پر ایک دباؤ جو ہے وہ آیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے OIC کا بھی ایک دباؤ ہے, عرب لیگ کا بھی ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے, اور آنے والے وقت میں نیتن یاہو پر جو ہے اسرائیل کے اندر جو انتخابات ہونے والے ہیں ان انتخابات میں بھی ایک دباؤ جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اور یقیناً جو ہے اس سے بین الاقوامی سطح پر اس مسئلے کے حل کے لیے جو ہے لوگوں کی ایک توجہ جو ہے وہ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور پاکستان
اور عالم اسلام اور OIC جو ہیں وہ تو فلسطین کے موقف کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف ہر موقع پر، خاص طور پر بین الاقوامی فورمز پر جو فلسطین کا مسئلہ ہے، جو غزہ کا مسئلہ ہے، اس کو ہمیشہ جو ہے وہ اٹھاتے ہیں. جس طرح اب وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر خاص طور پر رابطہ کیا اور اس کا خیر مقدم کیا جو یورپی ممالک نے فلسطین کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، اسی طرح جو عرب لیگ کے ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا. چلیں اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور مناسب اور درست سمت میں پیش رفت ہو. یہ انسانی المیہ ہے یہ والا. امیر کویت اور امیر قطر پاکستان کا دورہ کرنے کی انہوں نے دعوت قبول کر لی ہے. اس سے پہلے امیر قطر کے ساتھ یا قطر کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ پاکستان کے کوئی MOU سائن ہو چکے ہیں $10 ارب کے، تو جنوری میں میرا خیال ہوئے تھے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بھی پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری ان کے لیے کوئی موقع ان کو وہ اٹریکٹ کر رہے ہیں، یا یہ کوئی اور سیاسی وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کی؟ نہیں دیکھیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میرے خیال 3 مہینے کے قریب ہونے والے ہیں. تو ان کا جو سارا فوکس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی جائے. صحیح. اور بہت تیزی سے اس پہ کام ہوا ہے اور حوصلہ ملا ہے. یہ 3 مہینے کے اندر معیشت کی بہتری کی طرف ہم گامزن ہو گئے ہیں اور صاف آثار نظر آ رہے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جس کو ہم اعداد و شمار کی روشنی میں اگر ہم اس کا جائزہ لیں جی تو اس میں جو ان کا جو معیشت کی بہتری کے لیے جو کام ہے اس کا تعلق انہوں نے جوڑا ہے جو ہمارے دوست ممالک ہیں نا ان سے بہتر تعلقات کر کے اور سرمایہ جو ہے نا سرمایہ کاری کرنا، بزنس یعنی گرانٹ اور امداد قرض کی بجائے نہیں، جو گرانٹ اور امداد ہے اس کی طرف نہیں آ رہی ہے. ہاں وہ تو صرف IMF جو ہے اس سے جو آپ نے لینا ہے وہ تو ایک ادارہ ہے، وہ تو اس سے تو لینا ایک علیحدہ بات ہے. اب اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں دوسرے ممالک کی طرف سے سرمایہ کاری کے جو وعدے آ رہے ہیں اور جو کچھ MOU سائن ہوئے ہیں اس میں سے میں کہتا ہوں اگر آدھے میں بھی امپلیمنٹ ہو جائے، اس لیے کہ یہ ابھی 3 مہینے ہوئے نا، تو آگے جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ تو پھر میں تو کہتا ہوں کہ ایک جس کو کہتے ہیں نا قوم کو اس پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، اور اگر یہ سب کچھ ہو گیا 50% ہو گیا 60% بھی ہو گیا تو میرا خیال اگلے 1 سال میں آپ اپنے بہترین مطلب پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور جو ہمارے جو معیشت کی جو خرابی ہے وہ دور ہو چکی ہوگی اور جو مہنگائی ہے وہ کم ہو جائے گی، آپ کو عوام کو سہولت مل جائے گی. اور یہ جو ہم جو قرضوں وغیرہ کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، IMF کے جو جال میں پھنسے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ اگر یہ سرمایہ کاری ہو گئی یہ ساری، دیکھیں اگر آپ نے بھی $10 ارب کا ذکر کیا ہے قطر کا، تو جو سعودی عرب ہے اس کا بھی $5 ارب اس کا بھی $10 ارب سے بھی زیادہ. چائنا، اب یہ چائنا کا وزٹ ہونے جا رہا ہے، پرائم منسٹر وزٹ کریں گے. سی پیک جو ہے وہ ایک دم مطلب اس میں سرگرمی آئے گی اور اس میں بھی سرمایہ کاری بھی ہوگی. اسی طرح UAE ہے، UAE سے بھی ہونے جا رہے ہیں معاہدے. تو ایسے بہت سارے ممالک ہیں کہ جب سرمایہ کاری ہوگی نا تو پاکستان میں خوشحالی آئے گی، عوام مطمئن ہوگی. چلیں اللہ تعالیٰ کرے. یہ امداد صاحب، یہ جو ناقدین ہیں گورنمنٹ کے وہ کہتے ہیں کہ جی صرف باتیں ہی ہیں، مٹیریلائز تو ہو نہیں رہی. 3 مہینے میں باتیں ہی ہو سکتی ہیں یا مٹیریلائز بھی ہو سکتی ہیں چیزیں؟ 3 مہینے میں دکان نہیں بنتی شاہ صاحب. آپ کے پاس پیسہ بھی ہو، سرمایہ بھی ہو، دکان نہیں چلا سکتے.
اس کا مطلب افتتاح نہیں کر سکتے 3 مہینے میں. کافی ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مطلب جس طرح ابھی 10 ارب روپے جو 10 ارب ڈالر کی جو ہے اپنا متحدہ عرب امارات نے مختص کر دی ہیں. صرف بات نہیں ہے, انہوں نے مختص کر دیے. سعودی عرب کے ساتھ 5 ارب ڈالر پر پیش رفت ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب چائنا جا رہے ہیں, امیر کویت اور امیر قطر پاکستان آ رہے ہیں. یہ سارا کچھ جو ہے, اور اس کے بعد پھر جو انڈیکیٹرز ہیں وہ صرف ایک باتیں نہیں ہے نا. اسٹاک ایکسچینج آپ کی ریکارڈ پر ریکارڈ بنا رہی ہے. 76,000 پوائنٹس کراس کر چکی ہے اسٹاک ایکسچینج. ڈالر جو ہے وہ مستحکم ہے, اس کو استحکام ملا ہوا ہے. ہاں, بڑے عرصے سے ڈالر جو ہے وہ قابو سے باہر نہیں ہوا. مارکیٹ جو ہے وہ یہی داد بڑی چند پیسوں کا فرق ہوتا ہے بس. مارکیٹ میں جو اتار چڑھاؤ, جی ہاں, اتار چڑھاؤ جو مارکیٹ کو تباہ کرتا تھا ڈالر کو, وہ کم از کم جو معیشت نیچے جا رہی ہے اس کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہوا ہے. صحیح. اور اس کے نتیجے میں مہنگائی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. مطلب آپ اگر جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ چیزیں جو آپ نے 2-4 مہینے پہلے خریدی تھی آج اس سے کہیں زیادہ کم ہو گئی ہیں. تو اچھا, اس سب کا سیاسی استحکام کے ساتھ تعلق ہے. ایک ہے وہ سیاسی ناقد جو تنقید کرتے ہیں اصلاح کے لیے, ایک وہ ہے جو سبوتاژ کر رہے ہیں. سبوتاژ کرنے والے جب متحرک زیادہ ہو جائے نا تو سمجھ جائیں کہ پھر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. تکلیف زیادہ کی. ہاں, اور وہ اگر حد سے زیادہ آگے جائیں اور ریڈ لائن کراس کریں. نہیں وہ ہم نے آنا ہے اس نہیں, میں اس پر نہیں بات کر رہا, میں صرف اس کے لیے جب وہ ریڈ لائن کراس کریں نا تو پھر سمجھیں کہ کچھ نہ کچھ بہتر ہو رہا ہے. کیونکہ جن کی سیاست انتشار, یعنی بازار بھی گرم ہو رہا ہے اور موسم بھی گرم, موسم بھی گرم, دونوں چیزیں اور پھر انتشار والی سیاست ٹھنڈی ہو رہی ہے. صحیح. چوئی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آپ کو کتنے عرصے میں چیزیں باقاعدہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو جائیں گی؟ ابھی تو ہم اشاریوں کی بات کریں نا, انڈیکیٹرز کی بات کر رہے ہیں. جس طرح سمرو صاحب میں نے کہا 1 سال کا ٹائم دے دیا آپ کو. 1 سال کا. اچھا چلیں, 1 سال نہیں, میں تو فوری اس کی بات کروں گا. لیکن تھوڑا پس منظر آپ کو بیان کرنا چاہوں گا جی. کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی اور پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی تو اس وقت پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے ایک ایس آئی ایف سی کا ایک پلیٹ فارم بنانے کا فیصلہ کیا, اور اس پلیٹ فارم کو باقاعدہ قانون سازی کے ذریعے تحفظ دیا گیا. اور پھر اس پلیٹ فارم پر فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے جو مسائل ہیں, جو مالی مسائل ہیں, جو اکنامک مسائل ہیں, ان کے حل کے لیے قرضوں کی بجائے باہر سے غیر ممالک سے سرمایہ کاری لائی جائے. تو اس حوالے سے اس وقت وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اور پاکستان کے ہمارے آرمی چیف نے مل کر اس حوالے سے کوششیں کی, اور اس کے نتیجے میں یو اے ای کی طرف سے, سعودی عرب کی طرف سے, کویت, قطر, بحرین اور دیگر خلیجی ریاستوں کی طرف سے جو ہے وہ اس حوالے سے واضح کمٹمنٹ جو ہے اس کا اعلان کیا گیا. اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا جب نگران حکومت آئی تو نگران حکومت نے ایس آئی ایف سی کے اس فیصلے پر فالو اپ کیا, اور اس فالو اپ کے نتیجے میں کافی اس معاملات میں سرمایہ کاری کے حوالے سے پیش رفت ہوئی. اور اب جب شہباز شریف صاحب دوبارہ وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں تو اب عملاً اقدامات جو ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے, جو غیر ملکی سرمایہ کاری پاکستان لائی جانی تھی, اس حوالے سے اقدامات کا آغاز ہو چکا ہے. جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ سعودی عرب کی طرف سے 5 ارب ڈالر جو ہیں ان کی پاکستان سرمایہ کاری کے لیے عملاً جو اقدامات ہیں وہ ہو چکے ہیں, اس پر کافی پیش رفت ہو چکی ہے. اسی طرح جو یو اے ای کی طرف سے 10 ارب ڈالر کی جو ہے وہ ایلوکیشن جو ہے وزیر اعظم کے حالیہ دورے میں کی جا چکی ہے. اور اسی طرح اب جو ہے امیر کویت اور امیر قطر وہ بھی پاکستان کے دورے پر آنے والے ہیں, اور اس سے پہلے کویت کے ساتھ بھی جو ایم او یو سائن ہو چکے ہیں اور قطر کے ساتھ بھی جو ایم او یو سائن ہو چکے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی جو عملی اقدامات ہیں وہ ہونے جا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کہ جو سٹاک مارکیٹ روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ قائم کر رہی ہے, اور جس طرح سمرو صاحب فرما رہے تھے کہ 76,000 شیئر انڈیکس جو ہے وہ پہنچ چکا ہے, اور روزانہ ریکارڈ قائم ہو رہے ہیں. یہ ایسے صرف پاکستان کے اندر جو اندرونی سرمایہ کاری ہے صرف اس سے نہیں ہو رہے, اس میں بھی سٹاک مارکیٹ کے اندر بھی جو فارن فنڈ ہیں, جو فارن انویسٹر ہیں, وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں, جس وجہ سے مارکیٹ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ
ऊपर जा रही है। और इसी तरह अगर आप मुआशी इशारिये देखें तो हर तरफ मुआशी इशारियों में एक बेहतरी जो है, IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे एशिया डेवलपमेंट बैंक जो हैं वो मुआशी इशारिये पाकिस्तान के बेहतर होने की नवीद सना रहे हैं। और अगर आप देखें पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सारा है, आप जो PTI के दौरे हुकूमत में 18 अरब डॉलर था वो अब सरप्लस में चला गया है। और इसी तरह हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर निचली सतह तक जा चुके थे, अब उन ज़र मुबादला के ज़खायर में एक वाज़ेह एक बेहतरी की फ़ज़ा पैदा हो चुकी है। हमारे ज़खायर जो हैं वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। और इसी तरह हमारी जो बरामदात हैं उनमें बेशक स्लो, ये जो सारी चौधरी साहब ने गिनवाए हैं चीज़ें पॉजिटिव, उससे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खासी परेशानी है। आज जो सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी आज की तारीख में जारी है, इवन के जो बानी PTI हैं उनके एक्स अकाउंट से एक वो उसको कहेंगे आप वीडियो कहेंगे आप या कोई क्लिप कहेंगे आप, वो यानी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को वो जोड़ रहे हैं 1971 की सूरत हाल से, और वो इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैठी शख्सियात के ऊपर वो आयद कर रहे हैं। तो उसका जवाब बहरहाल वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब अता तारड़ साहब ने तो दिया है कि बेसिकली ये 190 मिलियन का इशू है, ये जो उनकी अपनी चोरियां हैं उसका इशू है, और फिर ये कि पाकिस्तान जो है वो ग्रो करना शुरू हो गया है, दुरुस्त सिमत में जा रहा है, इस वजह से इनको ये सारी चीज़ें याद आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है, मैं जो आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, आपने अपनी तारीख में, अपनी सहाफ़ती तारीख में कोई इस तरह की पार्टी देखी है कि जो पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर आ जाए महज अपने इक़्तिदार के लिए? देखें, बड़े अफसोस की बात है कि एक सियासी पार्टी, मैं तो इसको जब 9 मई का वाक़या इसके साथ जोड़ता हूँ तो मैं तो फिर ये कहता हूँ कि सियासी पार्टी जो तहरीक इंसाफ है वो अलहदा है, और 9 मई के वाक़यात करने वाली पार्टी जो भी है वो सियासी पार्टी नहीं कहलाने की मुस्तहक। ये वाला अमल जो है ना, ये रियासत के और कौम के ख़िलाफ़ है। ये बिल्कुल इसको कबूल नहीं किया जा सकता, तस्लीम नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इन्होंने बिल्कुल जिसको कहते हैं कि रियासत के ख़िलाफ़ एक बगावत के तौर पे इसको मैं कह लिया जाए। जैसे जैसे आपने जो बात की है कि जैसे जैसे मईशत मुस्तहकम हो रही है, जैसे जैसे बहाल हो रही है और बेहतरी की तरफ जा रही है, अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं, वैसे वैसे इनके इक़दामात में तेज़ी आ रही है। वो बात आपने सही की कि ये जो है अगर ये संभल गए, संभलने के बिल्कुल वाज़े इशारे हैं जी। कोई देखिए इतनी बड़ी अभी गुफ्तगू हुई है सारी, 10-10 अरब डॉलर की सरमायाकारी, फिर CPEC का जो है बिल्कुल सरगर्म हो जाना, अभी जो ये दोस्त ममालिक से जो बड़े अच्छे इशारे आ रहे हैं, उसमें इनकी परेशानी बढ़ रही है कि अगर ये मईशत को मुस्तहकम कर गए तो सब कुछ सब इनके हक में बेहतर हो जाएगा, और अवाम जो है वो मुतमईन हो जाएगी, रियासत मुतमईन हो जाएगी, SIFC वाले मुतमईन हो जाएंगे, सारे लोग यानी इसके लिए जब मुतमईन हो जाएंगे तो फिर खुशहाली भी सामने आएगी। अगर खुशहाली आ गई तो फिर ये कहाँ जाएंगे? शुमरो साहब, इनका तो कहीं पे कोई जिक्र नहीं होगा। आपको इस सारी सूरत हाल में आपकी क्या रीडिंग है? इस सारी सूरत हाल में देखिए, वो 2-3 टारगेट्स हैं उनके। एक तो अपनी जान बचाना, खुद को निकालना, ब्लैकमेलिंग का तरीका है ये, बड़े अरसे से देखिए मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, कभी अदलिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाते हैं, फिर कहते हैं मैंने उनसे बात करनी है, जब वो कहते हैं सियासतदानों से जाकर बात करें तो फिर और इल्ज़ामात लगाते हैं। एक तो ये उसकी एक कड़ी है, ब्लैकमेलिंग का एक नया सिलसिला। दूसरा जो मैं पहले बात कर रहा था कि जब इस्तेहकाम आएगा, जब सरमाया आएगा, जब महंगाई ख़त्म होगी और सियासत के अंदर जो है वो सूरत हाल जो नज़र आ जाएगा कि पोलराइजेशन कम हो रही है, सियासत के अंदर ठहराव आ रहा है, तो इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी। अब वो ज़ाहिर है ये हुकूमत अगर लोगों को रिलीफ देगी, वो इस सूरत देगी कि सरमाया आए, तो जो सरमायाकार जो अभी हम बात कर रहे थे, सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना, सारी दुनिया अब अट्रैक्ट हो रही है पाकिस्तान की तरफ,
ان کو ڈرانا. دوسرا ٹارگٹ یہ ہے کہ آپ کدھر سرمایہ کاری کر رہے ہو, یہ تو ملک جا رہا ہے. اب یہ بڑا ہاں یہ اچھا نکتہ آپ کا کہ ملک تو ہمارا جو ہے ہمارا تو اس قابل ہی نہیں ہے. یہاں تو ہم تو 71 والی صورتحال میں ہیں. اچھا دیکھیں نا, IMF کو خط لکھ کر دیکھ لیا, کچھ نہیں ہوا. سری لنکا اپریل 2022 سے کہہ رہے ہیں سری لنکا بننے جا رہا پاکستان, نہیں بنا پاکستان سری لنکا. تو اب ان کے پاس آ جا کے یہی رہا ہے وتیرہ. ان کے جو فالوورس ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر, وہ تو کہتے ہیں عمران خان اور پاکستان, اس کے بغیر تم کچھ دیکھنا نہیں چاہتے. وہ جو کلٹ ہے ان کا, تو ظاہر ہے وہ اسی طرح ان کے اپنے کلٹ کو بھی وہ اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا چاہ رہے ہیں. اور پھر سرمایہ کار جو ہے, چاہے وہ لوکل سرمایہ کار ہے ملکی, چاہے غیر ملکی سرمایہ کار ہے, چاہے کوئی ملک ہے یا چاہے کوئی پرائیویٹ پارٹی ہے, ان سب کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھیں میں تو, مجھے نظر نہیں آ رہا ہے ملک چلتا ہوا, کیونکہ اب سرمایہ کاری آ رہی ہے. یہ ٹارگٹس مجھے لگتا ہے. اچھا یہ چوئی صاحب شاید کوئی حوصلہ ملا ان کو کہ جو کچھ مظاہرے جو تھے وہ آزاد کشمیر میں ہوئے, اس کو رکھ کے ذہن میں, اگلا بجٹ ذہن میں رکھ کے, یہ اس کی کہیں تیاری تو نہیں کر رہے کہ فیلنگ کریں, کوئی ایجیٹیشن, کوئی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی تحریک چلائیں, لوگوں کو بتائیں کہ جی کہ یہ آپ کے ساتھ زیادتی ہونے والی ہے, یہ کچھ کر نہیں سکتے, دے نہیں سکتے بجٹ. دیکھیے کہ پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے پچھلے 1 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود تو عملاً کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہمیں نظر نہیں آتے. کوئی بڑی ریلی یا جلسہ جلوس وہ نہیں کر سکے, اس میں مکمل طور پر وہ ناکام رہے ہیں. اور اب ان کا سارا جو دار و مدار ہے ان کی جو سیاست کا, وہ یہی ہے کہ ملک کے اندر بحران پیدا ہوں, اور ان بحرانوں میں وہ اپنی سروائیول جو ہے وہ دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اداروں کے اندر جو ہے وہ بحران پیدا ہو, اداروں کے درمیان جو ہے وہ محاذرائی پیدا ہو, تاکہ اس سے وہ بینیفٹ لے سکیں, اس کے بینیفیشری ہو سکیں. اور یا پھر جس طرح سمرو صاحب نے کہا کہ جو جب IMF کے ساتھ معاملات چل رہے تھے اور پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے جو ہے حکومت کی طرف سے کوششیں ہو رہی تھی, تو اس وقت ان کے جو وزرائے خزانہ ہیں ان سے جو ہیں وہ IMF کو خط لکھوائے گئے, اور پھر IMF کے ہیڈ کوارٹر کے باہر جو ہے مظاہرے کیے گئے. پھر یورپی یونین کو GSP+ جو ہے اس کو رکوانے کے لیے جو ہے وہاں پر ان کو بھی جو ہے وہ لکھا گیا. اور اس طرح ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پاکستان کے اندر زیادہ سے زیادہ ہر شعبے کے اندر بحران پیدا ہو, سیاست میں بحران پیدا ہو, سیاسی عدم استحکام ہو, اور پھر جب سیاسی عدم استحکام ہوگا تو اس کے نتیجے میں پھر پاکستان کی جو معیشت ہے وہ دباؤ میں آئے گی, اور اس سے حکومت شاید جو ہے کسی قسم کے دباؤ میں آ کر ان کو جو ہے وہ ریلیف وہاں سے مل سکے گا, اور ان کے جو قائد ہیں, ان کے جو بانی PTI ہیں, ان کو شاید اس سے جو ہے وہ ریلیف مل سکتا ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز, وہ اپنا اڈیالہ میں ان کا ایکس کا اکاؤنٹ جو ہے وہ کہیں اور سے چلایا جا رہا ہے. اچھا ہاں, کوئی پتہ نہیں ہے کل کو جب یہ چیز گلے پڑ جائے, جس طرح نومی تھا نا, نومی کو کہا کہ مجھے تو گرفتار کر لیا گیا, مجھے کیا پتا, تو کوئی پتہ نہیں کہ یہ دوگلاپن بھی کرے, یہ جو چالاکی ہے, مکاری, وہ یہ بھی کرے کہ جی میں تو جیل میں تھا, مجھے پتہ نہیں کون کر رہا تھا سارا. نہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے نہیں جا کے پوچھے ان سے, انویسٹیگیٹ کرے کہ یار یہ آپ اینٹی اسٹیٹ سارا کچھ مواد آپ کے اکاؤنٹ سے آ رہا ہے, آپ اس کو آن کرتے ہیں, تو گورنمنٹ کو آپ کو نہیں لگتا کہ عمران صاحب یہ جو میں نے ابھی بات کی تھی نا 1 سال کی, تو یہ کسی وجہ سے کی تھی کہ دیکھیں قوموں کی زندگی میں 1 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا. جیسے ابھی سومرو صاحب نے کہا کہ جی وہ دکان کا جو مثال دی ہے, تو یہ تو یہ ابھی تو کچھ بھی نہیں, یہ تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا. اور ویٹ کرنے کے لیے ایسی طاقتوں سے جو نفرت انتشار پھیلا رہی ہیں اور بحران پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان سے سب کو نبٹنا ہوگا. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ 1 سال جو ہے وہ دیکھیں جو ادارے ہیں نا, ان کا بھی یہ کام ہے کہ پاکستان اگر اس وقت اپنی ڈگر سے ہٹ گیا اور جس منزل کی طرف جا رہا ہے اس میں رکاوٹ ڈالی گئی تو مسئلہ پیدا ہوگا. تو تمام اداروں کو بھی چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں. اداروں میں جو چیزیں جو شامل ہیں وہ آپ سمجھ رہے ہیں, اس لیے کہ انصاف ملنا چاہیے.
9 मई के जो किरदार हैं उनको भी कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए, और कोई रू रियायत नहीं होनी चाहिए। कोई कितना भी दबाव हो, किसी मुल्क का दबाव हो, सोशल मीडिया का चाहे वो दबाव हो, कैसे ही दबाव हो, इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। तो मैं इसलिए 1 साल की बात कर रहा था कि 1 साल जो है वो हर सूरत गुजार दें तो पाकिस्तान जो है वो तरक्की की एक सीढ़ी स्टेप जो है, एक नहीं काफ़ी सारी स्टेप्स आगे चला जाएगा। तो इसलिए ये बात कर रहा था। सही है। ये वैसे ये 1 साल नहीं होगा जो बात कर रहे हैं ना, हाँ। उसमें 2022 हाँ। वो जो सीक्वेंस है, जो तसलसल है 2022 की पॉलिसीज़, उसको निगरान हुकूमत ने कंटिन्यू किया और ये हुकूमत कंटिन्यू कर रही है। तो सम्राट जल्द नज़र आएंगे, क्योंकि ये सिर्फ अभी से शुरू नहीं हुए, अल्लाह करे, ये पीछे से चलता आ रहा है। ये देखिए कि 3 माह में पंजाब के अंदर ही अगर आप देखें तो लोगों को रिलीफ मिला है। रोटी जो है, ये अरसा हो गया हमें सुना हुआ कि रोटी की कीमत में बड़े अरसे बाद जो है एक बड़ी कमी जो है वो नहीं वो आज मैं सरमायाकारी की बात कर रहा हूँ, जो उससे जो रिलेट, जो मईशत की जो इस्तेकाम है उससे जो रिलेट करती हैं चीज़ें, वो जो आप बात कर रहे हैं ना वो ठीक है। उसके अंदर बड़ी तेजी से इन्होंने बेहतरी लेकर आए हैं चीज़ों में। यानी ये जो अभी जो इन्होंने बताया जो कि स्टॉक मार्केट वगैरह खालिद कयूम साहब ने, तो ये तो सारी चीजें अपनी जगह पर मौजूद है। साहब ये पिछले दौर में इनके पीटीआई के दौरे हुकूमत में स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुकी थी, क्रैश हो चुकी थी, और अब तो इतना बड़ा जंप आ गया। आप ये देखें ना, डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। बिल्कुल एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है कि ये जो इतनी बातें की जा रही हैं और फिर मुल्क की सलामती को, वैसे तो उन्होंने तो साइफर पे भी कहा था इस पे भी खेलेंगे, लेकिन उनको रिलीफ जहाँ जहाँ से मिले, चलें बहरहाल वो तो खैर बात की बात है, साइफर वाले इशू के ऊपर भी। क्वेश्चन ये है कि इतनी जो बंदा बात करता है उसके पीछे कोई ना कोई बैकिंग होती, कौम, अवाम, वोटर अगर है तो वो तो बाहर नहीं आता, अभी तक तो नहीं आया। यानी 9 मई से ऑनवर्ड अगर आप देख लें, अब आप कहते रहेंगे जी कि वो हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, मैंडेट चोरी हो गया, तो वो तो एक प्रोसीजर है वो वापस लेने का। तो स्ट्रेंथ क्या है इस सारी धमकियों के पीछे, किस बलबूते के ऊपर? जिसके पास स्ट्रेंथ होती है ना वो इस तरह की बातें नहीं करता। अच्छा, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। सर देखें, ये जो बात करनी, जो अब जो वीडियो बनाई गई है ना, ये कोई भी वो पॉलिटिकल लीडर जिसको पता हो कि मेरे पीछे अवाम खड़े हैं ना, वो इस तरह की हरकत नहीं करेगा, वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग में नहीं करेगा, वो इस तरह शख्सियात को टारगेट नहीं करेगा, वो इदारों के अंदर -1 की बात नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास स्ट्रेंथ होती है, वो अपने स्टैंडिंग होती है उसकी अपनी। ये खोखली जो लीडरशिप होती है ना, जब से वो आप देखें कितने अरसे से रोजाना हर हफ्ते तहरीक की कॉल देते हैं, नहीं तहरीक उठी ना, 2-4 जलसे करके चुप करके बैठ। अच्छा, ये साफियों को भी ना एक है वो, बहरहाल वो जब उनके सामने कोई शख्सियत आती है किसी भी तरफ से, तो वो आज भी जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब से बात हो रही थी कि आपके तो बड़े सियासी इनके साथ, गवर्नमेंट के साथ हैं, तो आप साथ बैठे हुए हैं। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब से भी कल ये सवाल हुआ सहाफ़ी, जब कोई सामने आएगी पर्सनैलिटी जी बातचीत, तो उन्होंने कहा कि आगे से जवाब दिया कि पीटीआई वाले सोच लें कि उन्होंने बात किससे करनी है। आपको समझ लगती है कि किससे बात करनी है उन्होंने? देखिए ये किससे हो सकती है? ये जो कायम काम सदर ने ये जो बात की है कि पहले वो फैसला कर लें कि उन्होंने बात किससे करनी है। वो दरअसल सियासी कुत्तों से बात करना ही नहीं चाहते, और वो जहां बात करना चाहते हैं, जिन हलकों के साथ वो सबको इल्म है कि वो शायद उनसे बात नहीं करना चाहते, उनकी तरफ से भी जवाब है, उनकी तरफ से भी वाज़ेह जवाब दिया गया कि अगर आप बात करना चाहते हैं, अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं, तो आप सियासी कुफ्तों के साथ बैठकर जो है वो मुज़ाकरात करें। और माजी में भी हमेशा हमने देखा कि अपोजिशन और हुकूमत में जो है वो सियासी बुनियादों पर, सियासी जमातों के दरमियान हमेशा जो है वो मुज़ाकरात हुए हैं और बातचीत हुई है। अभी आप फरमा रहे थे कि इनके पीछे ताकत कौन सी है, मैं आपको बताऊं इनके पीछे कोई ताकत नहीं है। ये ताकत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, ये ताकत जो है वो उधार पर लेने की कोशिश कर रहे हैं। कभी मौलाना फजलुर रहमान की जाकर मिन्नतें करते हैं, कभी जमात इस्लामी की क़यादत की मंसूरा में जाकर मिन्नतें करते हैं, और कभी जो है बलूचिस्तान की जो मकामी जमातें हैं, इलाकाई जमातें हैं, उनकी क़यादतों से जाकर जो है वो सहारा मांगते हैं। इनके पास
اپنی جو ہے وہ کوئی فورس جو میدان کے اندر سیاسی میدان کے اندر آ کر کوئی بڑا جلوس یا اسٹریٹ جلسہ پاور کر نہیں سکے، ان کے اسٹریٹ پاس پاور آتی جو ہے اب وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ووٹ ملے ہیں، لیکن اس وقت ووٹ کی صورتحال یہ ہے کہ ضمنی انتخابات آپ کے سامنے ہیں، اور ضمنی انتخابات میں دیکھیں کہ لوگوں نے کہاں ووٹ دیے. لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیے، لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ملتان کے اندر ان کے جو امیدوار تھے ان کو 35,000 ووٹوں کی واضح اکثریت کے ساتھ جو ہے وہ شکست دی ہے. تو اس طرح یہ اس وقت جو ہے ایک مایوسی کے عمل سے جو ہے وہ گزر رہے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے حصے کی جو لڑائی ہے وہ بھی انہیں خود نہ لڑنی پڑے، ادھر ادھر سے جو ہے ادھر ادھر سے ان کی لڑائی جو ہے وہ لوگ لڑیں. ٹھیک ہے. پرویز بشیر صاحب، یہ جو اسٹریٹجی ہے یہ کس لیول، یعنی اس اسٹریٹجی کو آپ ڈی کوڈ کس طرح کرتے ہیں کہ آپ جن سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں انہی کو آپ دنیا کا ہر الزام بھی ساتھ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ یہ کر دیں گے، آپ یہ ہیں، آپ نے وہ کر دیا، آپ وہ ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں کسی مسلم لیگی نے شاید کہا تھا کہ ایک ہاتھ جو ہے گریبان پہ، ایک ہاتھ پیروں میں، پاؤں میں. تو یہ والی صورتحال ہے. اب آپ نے کہا کہ بات کس سے کرنی ہے، یہ بات یہ ہے کہ بات کرنی کیا ہے. ان کا مقصد جو ہے نا وہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے، ایک تو اس سے توجہ ہٹانا. اور دیکھیں ابھی تک جب ISPR کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں کہا تھا کہ ایک تو یہ والی بات کہ آپ سیاسی قوتوں کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں. دوسری ایک اور بات بھی کی گئی تھی کہ اس پہ پہلے معافی مانگے، معذرت کریں. انہوں نے نہیں کی، وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بلیم دیتے ہیں الٹا کہ یہ تو ہمارے خلاف سازش ہوئی تھی. مطلب اس سب کے سامنے ہے، ایجنسیاں ہیں، ان کو سارا علم ہے، ویڈیو آئی ہوئی ہے، آپ ٹی وی پہ دکھاتے رہے ہیں سب کچھ کہ کون کیا کرتا رہا ہے. پھر ذہن سازی جو ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ ذہن سازی کی گئی ہے اور کب سے کی جا رہی تھی. یہ اس کا نتیجہ نکلا نا. اب ذہن سازی پھر تیار کی جا رہی ہے. اب اٹیک ایک تو یہ معاشی جو طاقت ہے اس پر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پہلے تو انہوں نے وہ اداروں کے اس کے جو تنصیبات ہیں اس پہ کیا نا، اب اس کے اوپر کی جا رہی ہے. ایک بحران کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ سرمایہ کاری کی جو کوششیں ہیں اس کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی وہ جو مقتدر قوتیں ہیں، ہم اس لیے کہ یہ کچھ عادی اس طرح کے ہیں نا، یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دیں، وہ بھلا دیں، پھر اقتدار دے دیں. بلکہ اس حد تک جا رہے ہیں وہ تو شاید پھر اقتدار دے دیں. لیکن یہ چیز اب ممکن نہیں رہی. اب یہ جس ڈگر پہ چل نکلے نا SIFC جو ہے، وہ سرمایہ کاری کے لیے وہ ان کے ساتھ مل کے کافی کوششیں ان کی برابر ثابت ہو چکی ہیں، اور اچھے جو ہے نا نتائج نکلنے شروع ہو گئے ہیں. بالکل تو میرا خیال ہے کہ 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ چاہتا ہوں آپ بات کر لیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جب بات کہتی ہیں کہ جی بیسیکلی تو وہ کہہ رہی تھی ہم تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، یہ اس کو ان کی کمزوری تو نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ایک تو وہ انہوں نے جو اپنا بنایا نا کلٹ، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ بیٹھ جائیں گے تو ان کی سیاست جو ہے اس کو نقصان ہوگا. حالانکہ اس میں زیادہ اسٹرانگ ہوں گے، زیادہ مضبوط ہوں گے اگر سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں. کیونکہ پاکستان میں ظاہر ایک حقیقت رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں بڑا عمل دخل رہا ہے نا. تو اگر یہ سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو پولیٹیکل عمل اسٹرانگ ہوگا نا، جس کی اب کمٹمنٹ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ نے بھی کی ہے پریس کانفرنس کے ذریعے. اور یہاں تک کہ وہ آرمی چیف کو جو پیغام کسی ڈیمانڈ کی نا تاجروں نے کہ یہ ان کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، تو انہوں نے بھی ان کو کہا تھا کہ جی آپ کہیں سیاستدانوں سے جا کر بیٹھیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کر وہ کیا کریں گے. چوئی صاحب آخری 30 سیکنڈ ہے اگر آپ اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے کہ اس وقت پارلیمان کی سطح پر پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے یہ کوشش کی کہ
پی ٹی آئی کے درمیان جو ہے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا عمل جو ہے وہ شروع ہو. اور اس حوالے سے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے بھی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے پلیٹ فارم پر اس حوالے سے جو ہے وہ تجویز دی. لیکن اس کا جواب جو پی ٹی آئی کی طرف سے سنی اتحاد کونسل کی طرف سے اجلاس میں اس وقت تقریر کے دوران کیا گیا اور جس طرح اس کی نفی کی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب کے سامنے ہے، کیونکہ وہ سیاسی قوتوں سے بات کرنا ہی نہیں چاہتے. چلیں پھر اس کے نتائج بھی وہ بھگتیں گے جو سیاست میں بات نہیں کرنا چاہتے، سیاستدانوں کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتے، اور پھر جو انجام ہوگا وہ بھی جو ہے وہ تاریخ نے دیکھا ہوا ہے. تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.